تعالیٰ نے وہ کیفیت بھی بیان کی کہ جب انسان اپنی نامہ اعمال کی کتاب کو پڑھے گا تو کہے گا مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس نے نہ تو میرا کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے نہ بڑا عمل چھوڑا ہے، سب کچھ اس میں موجود ہے۔ انسان اپنے کیے ہوئے عمل خود تو بھول سکتا ہے، لیکن جو ریکارڈ انسان کا تیار ہو رہا ہے، یہ پوری فلم انسان کی کل انسان کے سامنے چلا دی جائے گی۔ سو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی سامنے ہوگا اور بڑے سے بڑا عمل، وہ نیکی کی صورت میں ہو برائی کی صورت میں ہو، وہ انسان کل اپنے سامنے اسے موجود پائے گا۔ اسی طرح سے دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جو صبر گئے، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، فرمایا فی روضات الجنات، کل وہ جنت کی پھلواریوں میں ہوں گے، ہر طرف جنت کی نعمتیں اور بہاریں ہوں گی، تو فرمایا ان نعمتوں اور بہاروں میں یہ خوش نصیب ہوں گے، فرمایا کہ جن کے پاس ایمان کی دولت ہوگی، جن کے پاس نیک اعمال کی دولت ہوگی، فرمایا یہ کل جنت کی نعمتوں اور بہاروں میں ہوں گے۔ اسی طرح سے ایک اور آیت مبارکہ اس میں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو صبر گئے، کانت لہم جنات الفردوس، فرمایا انہیں اللہ تعالیٰ کا جنت الفردوس عطا فرمائے گا، اور بلکہ نزلا، انسان مہمان ہوگا اور میرا رب میزبان ہوگا، تو اللہ تعالیٰ جنت کی مہمانی عطا فرمائے گا۔ کن کو؟ فرمایا جن کے پاس ایمان کی دولت ہوگی، جن کے پاس نیک اعمال کا ذخیرہ ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کو تعلیم دی، یہی سکھایا، اے میرے امتیوں جب رب سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے رب کی، اور رب کے قرب میں ہے یہ، تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کن کے لیے تیار کر رکھی ہے؟ فرمایا جن کے پاس ایمان کی دولت ہوگی، جو اپنے ساتھ نیک اعمال کا ذخیرہ لے کے آئیں گے، فرمایا وہ جنت میں رب کے کل مہمان ہوں گے۔ اسی طرح سے ایک اور آیت مبارکہ اس میں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، صبر گئے، فرمایا سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا ان قریب اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ ہمارے سامنے اس کی عملی تفسیر موجود ہے کہ جو ایمان کے بعد صبر جاتا ہے اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی اللہ کے حکموں کے نام لگا دیتا ہے، کہ جس طرح سے میرا رب کہتا ہے اسی طرح سے وہ زندگی گزارتا ہے۔ اس کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ جو رب کو راضی کرنے والی ہوتی ہے۔ جو رب راضی ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتے ہیں، نیکوکار آگے آگے ہوتے ہیں، اللہ کی مخلوق پیچھے پیچھے ہوتی ہے۔ وہ کہیں دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت رکھ دیتا ہے۔ لوگ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کرتے، اتنی ملنے کی چاہت نہیں رکھتے جتنی اللہ کے نیک بندوں کے ملنے کی چاہت رکھتے ہیں۔ تو یہ کیوں چاہت پیدا ہوتی ہے؟ یہ جب بندہ ایمان اور اعمال کے ساتھ صبر جاتا ہے، اللہ کا ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل میں اس اپنے بندہ خاص کی محبت رکھ دیتا ہے۔ پھر لوگ دور دراز سے چل کے، کوئی اس کی زیارت کے لیے آتا ہے، کوئی اس کی ملاقات کے لیے آتا ہے، کوئی اصلاح اعمال کے لیے آتا ہے، تو کوئی اصلاح ایمان کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح ان کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور آیت مبارکہ اس میں ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا،
ارشاد فرمایا کہ ان کے بعد کچھ ایسے ناخلف آئے کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور فرمایا ان قریب وہ وادی غج میں ڈالے جائیں گے، یعنی وہ جہنم کی وادی کے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ فرمایا الا من تاب و آمن و عمل صالحا، سوائے ان کے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت عطا فرما دی اور جنہوں نے نیک اعمال کر کے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا۔ فرمایا اللہ ان کے پچھلے گناہ معاف فرما کے اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں اس طرح سے بڑھا دے گا کہ کل وہ جنت میں اللہ کے مہمان بن جائیں گے۔ اسی طرح سے ایک اور آیت مبارکہ اس میں ارشاد فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو کل ملنا ہے، اپنے رب کا سامنا کرنا ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، لقاء ملاقات کو کہتے ہیں، فمن کان یرجو پس جو امید رکھتا ہے لقاء ربہ اپنے رب سے ملاقات کی، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، فرمایا اسے چاہیے کہ وہ اچھے عمل کرے۔ تو رب سے ملاقات جو ہوگی وہ اچھے عمل سے ہوگی، اس آیت مبارکہ کے حصے میں بتلا دیا۔ فرمایا کہ جو اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہے کہ کل میرے رب سے میری ملاقات ہو، تو فرمایا رب سے ملاقات اس خوش نصیب کی ہوگی جو اچھے عمل کرنے والا ہوگا۔ تو اس واسطے ہم مسلمان ہیں، ہمارا بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ آخرت کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے، اور سب سے بڑی نعمت جو جنت میں ہوگی وہ دیدار خدا بندی ہوگی۔ تو اس واسطے رب سے ملاقات کرنی ہے، رب کا سامنا کرنا ہے۔ اس واسطے اللہ والے تو اس بات سے ہر وقت قائل رہتے تھے کہ کل اپنے رب کا کیسے سامنا کریں گے۔ تو اس واسطے اپنا منہ، اپنے اعمال اس طرح سے بنا لیں کل جو اللہ کا سامنا کرنے والے ہیں۔ کل اگر منہ ہی ایسا نہ ہوا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والا ہوا تو کیا ہوگا کل؟ تو اس واسطے ارشاد فرمایا، اس میں رب تعالیٰ نے خود تعلیم دی اپنے بندوں کو کہ اپنے رب سے ملاقات کی اگر توقع رکھتے ہو تو پھر کیا کرو، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پھر زندگی نیک اعمال سے خوبصورت کر لو تاکہ تمہاری رب اپنے رب سے کل ملاقات ہو سکے۔ تو